ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کا شمار پاکستان کے مقبول ترین اقبال شناسوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق جزیرہ نمائے عرب سے تھا اور وہ اشاعت دین کے سلسلہ میں ہندوستان آئے۔ ان کے ایک بزرگ نے ضلع چکوال کے ایک گاؤں مصریال میں سکونت اختیار کی۔ یہیں پر رفیع الدین ہاشمی کی پیدائش 9 فروری 1940 کو ہوئی۔ آپ 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی چچی کے پاس سرگودا کے ایک گاؤں لڈے والا میں چلے گئے۔ تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا اور اپنے دادا شاہ عالم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ 11 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد رسمی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ پرائمری اور مڈل کے بعد امبالہ مسلم ہائی سکول سرگودا سے 1957 میں میٹرک کا امتحان درجہ اول میں پاس کیا۔ 1960 میں انٹرمیڈیٹ آرٹس کا امتحان گورنمنٹ کالج سرگودا سے پاس کیا۔ بی اے پرائیویٹ امیدوار کے طور پر کیا۔ ایم اے اردو میں داخلہ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں لیا اور یہاں سے یہ امتحان گولڈ میڈل کے ساتھ پاس کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ہومیوپیتھی کی تعلیم بھی حاصل کی اور 1988 میں اس میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی لاہور سے 1995 میں ترکی زبان میں سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ مالی مشکلات کے باعث دوران تعلیم میں مختلف اخبارات و رسائل کے لیے کام کرتے رہے اور اپنی تعلیم کا خرچ نکالتے رہے۔ اس کے ساتھ مختلف رسائل میں افسانے بھی شائع ہوتے رہے۔ جن رسالوں میں کام کیا ان کے نام یہ ہیں: تعمیر انسانیت، وفاق، آئین، محور، سیارہ، اردو ڈائجسٹ، ضیابار، نوید صبح، سخن، بازیافت۔ ایم اے کے بعد غزالی کالج جھنگ میں لیکچرار کے طور پر کام کیا۔ پھر کچھ عرصہ تک میونسپل کالج چشتیاں میں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد ایف سی کالج لاہور میں پڑھایا۔ کچھ عرصہ امبالہ مسلم کالج سرگودا میں بطور لیکچرار کام کیا۔ جون 1970 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے باقاعدہ لیکچرر منتخب ہوئے اور گورنمنٹ کالج مری میں تقرری ہوئی۔ اس کالج میں 1.5 سال پڑھایا۔ پھر تقریباً 10 سال گورنمنٹ کالج سرگودا میں ملازمت کی۔ 1980 میں ان کا تبادلہ گورنمنٹ کالج لاہور ہوا اور 2 سال وہاں پڑھایا۔ ستمبر 1985 میں اورینٹل کالج لاہور کے شعبہ اردو سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں پر آپ کو انتہائی قابل اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جن میں ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ، ڈاکٹر عبید اللہ خان، ڈاکٹر سجاد باقر رضوی، ڈاکٹر سہیل احمد خان، ڈاکٹر فخر الحق نوری، ڈاکٹر تحسین فراقی اور ڈاکٹر مرغوب حسین طاہر شامل ہیں۔ اس ادارے سے 31 مارچ 2002 میں ریٹائر ہوئے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ بے حد سادہ طبیعت، ملنسار، پرخلوص اور بااصول انسان ہیں۔ دیانتداری، احسار و محبت، ہمدردی، بردباری کی صفات کا مجموعہ ہیں۔ وہ بے حد شریف النفس انسان ہیں اور دوسروں کی مدد میں مصروف رہتے ہیں۔ پروفیسر جگن ناتھ آزاد کی ان کے بارے میں رائے ہے: آپ بطور انسان انتہائی شریف النفس، ہمدرد، ہر ایک کی مدد کرنے والے، کتابوں کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کرنے والے، میرا خیال ہے سارا وقت پڑھانے کے علاوہ پڑھنے لکھنے میں گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی ادبی حوالے سے کئی جہات رکھتے ہیں۔ وہ سفر نامہ نگار، افسانہ نگار، مضمون نویس، شاعر، محقق اور ناقد کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن ان کی اردو زبان و ادب میں خصوصی پہچان بطور اقبال شناس کے ہے۔ ان کی پہلی تصنیف اقبال کی طویل نظمیں ہیں جو 1974 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کیں۔ اقبالیات کے علاوہ دیگر موضوعات پر ان کی اہم کتابیں اصناف ادب اور سرور اور فسانہ عجائب ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کافی کتابیں بطور مرتب شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی ایک اہم تصنیف پوشیدہ تیری خاک میں اندلس کا سفرنامہ ہے، جس پر نقوش ادبی ایوارڈ مل چکا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کو بطور اقبال شناس انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اقبال شناسی کی روایت کو فروغ دینے اور مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے مضامین مختلف رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اقبالیات کے حوالے سے ان کی تصانیف یہ ہیں: اقبال کی طویل نظمیں، اقبالیات کے 11 سال،
1984 کا اقبالیاتی ادب، 1985 کا اقبالیاتی ادب، 1986 کا اقبالیاتی ادب، کتب اقبال، کتابیات اقبال، علامہ اقبال، خطوط اقبال، تصانیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ، علامہ اقبال اور میر حجاز، تحقیق اقبالیات کے ماخذ، اقبالیات تفہیم و تجزیہ، اقبال بحیثیت شاعر، اقبال شناسی اور جرنل ریسرچ، اقبال شناسی اور محور، اقبال بچوں اور نوجوانوں کے لیے، اقبالیات کے 100 سال۔ اس کے علاوہ اقبالیات کے موضوع پر ان کے بے شمار مضامین اخبارات اور رسائل میں چھپ چکے ہیں۔ ان کی زیر نگرانی ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر بے شمار مقالات لکھے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی اقبالیات میں کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا دینی مطالعہ کافی وسیع ہے اور وہ دینی اقدار سے محبت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اقبال جیسی اسلامی فکر رکھنے والی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اقبالیات کے موضوع کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ انہوں نے اقبالیات کے ایسے موضوعات پر بھی لکھا جن پر اس سے پہلے اقبال شناسوں کی نظر نہیں پڑی تھی۔ انہوں نے 1973 سے لے کر 1979 تک اقبالیاتی ادب کے جائزے پیش کیے ہیں، جن میں اقبالیات کے 11 سال، 1984 کا اقبالیاتی ادب، 1985 کا اقبالیاتی ادب، 1986 کا اقبالیاتی ادب اور اقبالیاتی ادب کے 3 سال شامل ہیں۔ اقبالیات کے حوالے سے ان کے حوالہ جاتی کام بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی 3 کتابیں اہم ہیں: کتب اقبال، کتابیات اقبال اور علامہ اقبال۔ اقبالیاتی تنقید و تحقیق کے حوالے سے ان کا کام انتہائی معتبر ہے۔ انہوں نے اقبالیات کے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ہے اور اقبال شناسی کی روایت میں گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ان کی اہم کتابوں کے نام یہ ہیں: اقبال کی طویل نظمیں، خطوط اقبال، تصانیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ، علامہ اقبال اور میر حجاز، تحقیق اقبالیات کے ماخذ، اقبالیات تفہیم و تجزیہ۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے کئی کتابیں مرتب بھی کی ہیں جن کے نام ہیں: اقبال بحیثیت شاعر، اقبال شناسی اور جرنل ریسرچ، اقبال شناسی اور محور، اقبال بچوں اور نوجوانوں کے لیے، اقبالیات کے 100 سال۔ مستقل کتابوں کے علاوہ انہوں نے اقبالیات کے موضوع پر کافی مضامین بھی لکھے ہیں جو مختلف رسائل و جرائد میں چھپتے رہے ہیں۔ ان مضامین میں انہوں نے نہایت عمدگی کے ساتھ اقبال کے فکر و فن کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان مضامین میں اقبال بحیثیت معلم، علامہ اقبال کے تعلیمی افکار، اقبال اور تفہیم القرآن، اقبال کا نظام فکر خاص طور پر اہم ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اقبالیات کے ذخیرے میں قابل ذکر اضافہ کیا ہے بلکہ آنے والے اقبالیاتی ادب کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اقبال کی تفہیم میں وہ اپنا منفرد انداز رکھتے ہیں۔ وہ اقبال سے محبت بھی رکھتے ہیں جس کا اظہار وہ بارہا کرتے ہیں، لیکن ان کی تنقید غیر جانبدارانہ ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اقبال کے فکر و فلسفہ کو فروغ دیا ہے بلکہ اقبالیات کی تفہیم و تشریح میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ وہ اقبالیات کو ایک مشن کی طرح آگے لے کر چلے ہیں اور اقبالیات کی تاریخ میں اپنا نمایاں ترین مقام بنا لیا ہے۔